کیا آپ نے کبھی ایسی کلاس دیکھی ہے جس میں ٹیچر بول رہا ہو لیکن بچے بالکل نہ سن رہے ہوں؟ یا پھر ایسی کلاس جس میں فل فوکس ہو اور سائلنس ہو؟ آئیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں مس مینجمنٹ کی۔ مس مینجمنٹ کلاس میں کیا ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹس آپس میں بات کرتے رہتے ہیں، ٹیچر چلاتا رہتا ہے، کوئی رولز نہیں ہوتے، ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور لرننگ آلموسٹ زیرو ہی ہوتی ہے۔ یہاں ٹیچر تھک جاتا ہے لیکن اسٹوڈنٹ کچھ سیکھ نہیں پاتے۔ اس کا نقصان صرف کلاس تک نہیں رہتا بلکہ اسٹوڈنٹ کا فوکس ختم ہو جاتا ہے، کلاس میں ڈسپلن خراب ہوتا ہے، رسپیکٹ کم ہو جاتی ہے اور ریزلٹ بالکل ویک آتا ہے۔ کلاس میں اگر مس مینجمنٹ ہو تو بہت زیادہ نوائس ہوتی ہے، ہر طرف کنفیوژن ہوتی ہے، سٹریس ہوتا ہے ٹیچر کو بھی اور اسٹوڈنٹس کو بھی، اور لرننگ بالکل زیرو ہوتی ہے۔ اگر کلاس میں ٹیچر کا کنٹرول نہ ہو تو بچے اپنی ہی ایکٹیویٹیز میں مشغول ہو کے رہ جاتے ہیں، یعنی کہ پوری لرننگ سسٹم ڈسٹرب ہو کے رہ جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایفیکٹو کلاس روم مینجمنٹ کی۔ ایک مینجڈ کلاس میں اسٹوڈنٹ اٹینٹیو ہو کے بیٹھتے ہیں، کلاس میں کلیئر رولز ہوتے ہیں، ٹیچر کالم ہوتا ہے اور کانفیڈنٹ ہوتا ہے اور ہر اسٹوڈنٹ اس میں انوالو ہوتا ہے۔ یہاں اسٹوڈنٹ کی لرننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور ٹیچر کی رسپیکٹ بھی ہوتی ہے۔ پریکٹیکل مینجمنٹ کے لیے آپ کو میں کچھ پاورفل ٹپس دوں گی، آپ نے ان کو فالو کرنا ہے۔ کلاس کے آپ نے کلیئر رولز بنانے ہیں۔ اب رولز کس طرح کے ہوں گے کہ کلاس میں آپ نے پرمیشن لے کر آنا ہے، پرمیشن لے کر باہر جانا ہے، اپنی باری کا انتظار کرنا ہے، اگر کوئی کوسچن ہو تو آپ نے ہینڈ ریز کرنا ہے، کلاس روم کے ریپر ڈسٹ بن میں ڈالنے ہیں، کلاس روم کی والز کو ڈرٹی نہیں کرنا، پینسل سے لائنیں نہیں لگانی، پینسل شارپ کرنی ہو تو وہ آپ نے ڈسٹ بن کے قریب جا کے کرنی ہے۔ اس طرح سے آپ کلاس کے تھوڑے سے رول سیٹ کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ فرسٹ ڈے سے ہی کلاس میں ڈسپلن کو سیٹ کریں۔ اگر فرسٹ ڈے ہی آپ سے اسٹوڈنٹس کنٹرول نہیں ہو پا رہے تو آپ کو بعد میں بھی مشکل ہوگی۔ اسٹوڈنٹس کو اپنی طرف انگیج رکھنے کے لیے ڈیفرنٹ کوسچنز کرنے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو ایکٹیویٹیز میں شامل کریں۔ اس طرح سے ان کا برین بوسٹ ہوگا، وہ اسٹڈی سے بور نہیں ہوں گے، ہر اسٹوڈنٹ پارٹیسپیٹ کرے گا اور کلاس میں ڈسپلن قائم رہے گا۔ کیونکہ مس مینجمنٹ تبھی ہوتی ہے جب اسٹوڈنٹ اسٹڈی سے بور ہو جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، باتیں کرنا چاہتے ہیں، تو ایکٹیویٹیز میں ان کا مائنڈ تھوڑا فریش ہو جاتا ہے۔ کلاس روم میں ہمیشہ اپنا آئی کانٹیکٹ مینٹین رکھیں، ہر اسٹوڈنٹ پر آپ کی نظر ہونی چاہیے، ہر اسٹوڈنٹ کے پاس آپ کی ایکسیس ہونی چاہیے، آپ ان کے پاس جا سکیں، ان کو دیکھ سکیں، ان کی نوٹ بک پہ ورک کس طرح سے جا رہا ہے، ان کے پاس ساری چیزیں اویلیبل ہیں یا نہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے آئی کانٹیکٹ کے تھرو ہی بچوں کے اوپر نظر رکھنی ہے۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کا پازیٹیو بیہیویئر ہے تو آپ نے اس کو ریوارڈ لازمی دینا ہے۔ اگر کسی بچے کا نیگیٹو بیہیویئر ہے تو آپ نے غصہ نہیں کرنا بلکہ اس کو کالملی ہینڈل کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ کنٹرول کرنے سے کنیکشن زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ کلاس روم میں سب سے امپورٹنٹ رول ٹیچر کا ہوتا ہے۔ ٹیچر صرف پڑھا نہیں رہی ہوتی بلکہ وہ کلاس کو کنٹرول کرتی ہے اور ان کو انسپائر بھی کرتی ہے۔ اگر ٹیچر رسپیکٹفل ہوں اور آرگنائزڈ ہوں تو اسٹوڈنٹ بھی ویسے ہی بنیں گے۔ اگر کلاس میں مینجمنٹ ہوگی تو کلاس میں ڈسپلن بھی قائم رہے گا اور بچوں کا فوکس بھی لرننگ کی طرف ہوگا، بچے اپنی ٹیچر کی رسپیکٹ بھی کریں گے اور وہ لیکچر کو بہت اچھے طریقے سے لرن کر سکیں گے۔ ایک اچھی کلاس صرف کتاب سے نہیں چلتی بلکہ ایک سسٹم اور ایک تربیت سے چلتی ہے۔ کلاس مینجمنٹ ایک سکل نہیں ہے بلکہ یہ ایک آرٹ ہوتی ہے جو ٹیچرز کے اندر ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی بہترین ٹیچر بننا چاہتی ہیں تو آپ نے سب سے پہلے کلاس کو مینیج کرنا سیکھنا ہے، کیونکہ اسٹرانگ کلاس روم اسٹرانگ فیوچر ہی بناتا ہے۔ جب تک آپ کو کلاس مینجمنٹ نہیں آئے گی، آپ کے کلاس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوگا، تب تک آپ بچے کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھا سکیں گے۔ جس مقصد کے لیے آپ کلاس میں داخل ہوتے ہیں آپ اپنا مقصد پورا نہیں کر سکیں گے۔ ان ویڈیوز کی ہیلپ سے آپ ایک بہت اچھی ٹیچر بن سکتی ہیں اور بچوں کو بہت اچھی طرح ہینڈل کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی لائک کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ گڈ لک آل ٹیچرز۔